کہ رمضان المبارک آیا تو آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے، ہم تمام صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں اور ہمارے دل سب کے لیے صاف ہو جائیں۔ ہم رمضان کے استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، کینہ، بغض، حسد یہ چیزیں ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اور جب شیشہ صاف ہو تو چہرہ واضح نظر آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیا ہو، کوئی بات دل میں نہ رکھی ہو۔ ہم نے رمضان کا استقبال اس طرح کیا ہے، اور جب دل صاف ہو جائیں گے، شیشے کی طرح چمکنے لگ جائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکات اس کے دل پر نازل ہوں گی، اور جب یہ چیزیں اس کے دل پر نازل ہوں گی تو پھر اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اس کا دل چاہے گا قرآن سنتا رہوں، دل چاہے گا سر سجدے میں پڑا رہے، دل چاہے گا گرمی جتنی بھی ہو، شدت کی گرمی ہو، لیکن روزہ نہ چھوڑو۔ پھر عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، پھر اس بندے کا دل مسجد کے اندر اٹک جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائی۔ فرمایا جب تم چاند دیکھو، چاند دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تمہارا دل روئے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے چاند نظر آیا بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور بس پھر موبائل ہاتھ میں پکڑا، اس کو میسج، اس کو مبارکباد، اس کو مبارکباد، اس کو مبارکباد۔ حالانکہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے چاہیے، رونا چاہیے، مالک میں تو بڑا گناہ گار تھا، لیکن تو نے بخشش کا ایک موقع اور دے دیا۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے بخشش کا ایک موقع اور دے دیا۔ اور اس کے بخشش کے وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ بندے کو ذلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو ہمیں جب یہ روئیں گے، ہمیں احساس ہوگا ندامت کے ساتھ، تو مالک کہے گا میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا، تبھی تو دروازے پر بلایا تجھے، تبھی تو اپنے دروازے پر بلایا۔ مالک کے دروازے پر ایسے کوئی نہیں آتا، جس کو اللہ 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بن بلائے کون آتا ہے؟ بن بلائے کوئی بھی نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی۔ اللہ ہمیں بار بار یہ قرآن کریم سننا سنانا بار بار نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ ایک تو تراویح ہم نے سنت پڑھی، اور دوسرا قرآن پاک سنا ہم نے، وہ فرض ادا کیا۔ شروع میں سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ بندے کی دعا ہے۔ جب آپ نے کسی سے کوئی پیسے ادھارے لینے ہو نا، تو آپ جس چودھری کے پاس جائیں گے اس کی پہلے تعریف کریں گے، ماشاءاللہ یار تو بہت اچھا آدمی ہے، تو ماشاءاللہ تیرا اخلاق بڑا پیارا ہے، پہلے مرچ مسالہ لگائیں گے اس کو، پھر بعد میں کہیں گے یار بات یہ ہے اصل میں کہ مجھے ذرا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے 10,000 کی، اور وہ دینے والا کہے گا دیکھو اس نے مجھے کہاں تک چڑھا کے پھر پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ عام رواج کی بات نہیں، حقیقت ہے کہ ہم پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پہلے میری تعریف بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، حمد تعریف ہے، لیکن اس کے آگے جو الف لام لگا دیا نا، الحمد، حمد کے آگے الف لام، یہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ تعریف جس کی بھی کرو گے اللہ کی تعریف ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کہو گے یہ درخت بہت اچھا ہے، تو حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہو گے یہ گلاب کا پھول بہت اچھا ہے، حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے اس میں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ کہو یہ پہاڑ بہت اچھا ہے، تو حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ کہو کہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے تارے بہت اچھے لگتے ہیں،
تو یہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے یہ مکان بلڈنگ بنگلہ بہت اچھا ہے، تو حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ جس چیز کو بھی اچھا کہو گے، حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے پھول کو بنایا، اس کے اندر رنگ چڑھایا، اس کے اندر خوشبو پیدا کی۔ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا؟ تو جس کی بھی تعریف کرو، حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں وہ دونوں جہانوں کا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، تمام جہانوں کا۔ اب جہان کتنے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تو جہان عالم ارواح ہے، ایک جہان ماں کا پیٹ ہے جہاں ہماری پرورش ہوئی، ایک جہان یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم قبر ہے، ایک عالم برزخ ہے، پھر ایک عالم جنت یا جہنم ہے۔ کتنے جہان جمع ہو گئے، اور سب جہانوں کے اندر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر حکمران بنے بیٹھے ہیں نا، جن کی گردن کے اندر سریا ہے، سریا پھنسا ہوا ہے، میں حکمران میں حکمران، اللہ فرماتے ہیں جو جن کا سر میرے سامنے جھکا نہیں، قیامت والے دن حشر کے اندر وہ سر جھکانا بھی چاہیں گے تو نہیں جھکا سکیں گے، وہ سر جھکانا بھی چاہیں گے تو نہیں جھکا سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ کائنات کا مالک ہی وہ ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو حصے ہیں، الرحمن اور رحیم، یہ دو نام ہیں۔ رحمان دنیا کے لیے، رحیم آخرت کے لیے۔ رحمان دنیا کے لیے بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان اتنا ہے کہ فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رزق اسے بھی دیتا ہے۔ جو رب کو رب تسلیم نہیں کرتا، رزق اسے بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کو رب مانتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے رزق دیتا ہے۔ یہ ہے الرحمن۔ اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا، وہ اس دن جس دن ماں کو بھی اپنی اولاد پر ترس نہیں آئے گا، کسی کو بھی ترس نہیں آئے گا، کوئی کسی کا خیال ہی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جا میاں اپنی نیکیاں وزن کروا لے، گناہ وزن کروا لے، جب برابر ہوگا تو تھوڑی سی کمی ہوگی، جا ایک نیکی کی کمی ہے، جا نیکی لے کے آ۔ وہ دوڑ کر جائے گا ماں کے پاس، ماں جواب دے دے گی، باپ کے پاس جائے گا، وہ جواب دے دے گا، بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، سب کے پاس جائے گا، جواب مل جائے گا۔ اسے رحیم کہتے ہیں، جو بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، جو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اسے رحیم کہتے ہیں۔ یہ مایوس ہو کر واپس لوٹے گا، مایوس ہو کر۔ رب نے جسے معاف کرنا ہے، جسے بخشنا ہے، وہ بندہ کہے گا بھائی کیا بات ہے، تو آج پریشان ہے؟ وہ کہتا ہے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کہیں سے ملی نہیں۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ مجھے تو پتہ ہے میرا انجام جو ہوگا ایک ہی نیکی ہے، چل ایک نیکی تیرے کام آ جائے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے، میری خیر ہے، تو جا، میں ایک نیکی لے کے کروں گا بھی کیا، جا۔ اللہ نے اسے معاف کرنا، یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے۔ کسی کے پاس کمرے نیکیوں کے بھرے ہوئے، کسی کے پاس ایک نیکی، اب یہ دوڑتا ہوا جائے گا، یا اللہ میری نیکیاں پوری ہو گئی، اب اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو مالک کہے گا اچھا یہ بتا، ابا نے دی ہے؟ نہیں۔ اچھا اماں نے دی ہے؟ نہیں۔ اب اللہ سے کیا چیز چھپی؟ کس نے دی ہے؟ فلاں، جا اس کو لے کے آ۔ وہ لے آیا، یا اللہ اس نے نیکی دی ہے۔ ہاں بھائی تیرے پاس ایک ہی نیکی تھی، تو نے اس کو دے دی، تجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یا اللہ تو بخشنے پہ آئے تو ذرے سے بخش دے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، تو بخشنے پر آئے ذرے سے بخش دے، میرے پاس ذرہ ہی تو تھا جو اس کو دے دیا میں نے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تو نے اس پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کیا، جاؤ جنت میں۔ رحمان دنیا کے لحاظ سے اس میں مبالغہ ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، یہ رحمان ہے، اور حشر میں رحیم ہے۔ اتنا مہربان ہوگا، اتنا رحم کرے گا، اتنا رحم کرے گا، اتنا رحم کرے گا۔ حالانکہ قرآن کریم آپ جب کھولو تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ہر نام کے اندر اللہ کی رحمت بھری ہوئی ہے، ہر نام میں اللہ کی رحمت بھری ہوئی ہے۔
لیکن دو نام ہیں ایسے جس کے اندر اللہ کا غصہ بھرا ہوا ہے، وہ ہے جبار اور قہار۔ جبار بھی اللہ کا نام ہے، قہار بھی اللہ کا نام ہے، اور باقی ناموں کے اندر رحمت بھری ہوئی ہے۔ لیکن جب حشر برپا ہوگا، اللہ اپنے عرش پر موجود ہوں گے، تو اس دن اللہ کی کیفیت جبار اور قہار کی ہوگی، اور اس دن مالک رحم کرے ہم پر، یہ ہے رحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حشر کے دن سارے جمع ہوں گے نا، وہاں آدم سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، تو اعلان ہوگا، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے بڑے ترم خان بھی ہوں گے، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، اعلان ہوگا۔ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے، خالق خود ہی اعلان کرے گا، للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہی ہے، میری بادشاہی ہے۔ اب اس پر واقعہ بڑا لمبا ہے، بیٹھو گے؟ جی۔ وہ دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، پیغمبر، حالانکہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک مثال دے کے بیان فرمائی تھی کہ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اس عیب کو حکم ہے میرے نبیوں کے پاس نہ جانا، عیب کو حکم ہے نبیوں کے پاس نہ جانا، اور ہمیں حکم ہے کہ عیب کے پاس نہ جانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نبیوں کو اس کو حکم ہے کہ نبیوں کے پاس نہ جانا۔ چوری عیب ہے، زنا عیب ہے، جھوٹ عیب ہے، غیبت عیب ہے، کسی کا مال کھانا عیب ہے، لیکن اسے حکم ہے میرے نبیوں کے پاس نہ جانا۔ وہ نبی آدم تا محمد الرسول اللہ تک تمام عیبوں سے پاک ہیں، اور ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تم اس عیب کے پاس نہ جانا، لیکن اس کے باوجود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ تو سب کے ابا ہیں، سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، اس سے نجات مل جائے، اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر دے، لیکن حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں جاؤں اور میرا رب مجھ سے سوال کر دے، میں نے جو کہا تھا کہ اے فلا تقربا ہذہ الشجرہ، کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں میں نہیں، کسی اور کے پاس جاؤں۔ یہ آئیں گے آدم علیہ السلام کے اپنے نوح علیہ السلام کے پاس، تو نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، نہیں میں جاؤں اور اللہ مجھ سے ہی سوال کر لے کہ نافرمان بیٹے کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو جد الانبیاء ہیں، آپ سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آج میں بھی اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ کے خلیل ہیں جس کو رب نے اپنا دوست کہا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں جاؤں اور رب مجھ سے ہی سوال کر دے اپنے کافر اور مشرک باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ مختصر یہ کہ سب سے ہوتے 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 آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے، اور میرے محبوب فرمائیں گے کہ آج بے شک میں ہی تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، میں ہی تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ اللہ کے عرش کے سامنے طویل ترین سجدہ کریں گے، وہ کتنے سالوں کا سجدہ ہوگا۔ رب اعلان کرے گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو، یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ہے کوئی ایسا جو مجھے حساب دے؟ کیوں جی، ہے کوئی ایسا جو مجھے حساب دے؟ ایسا پیدا ہوا ہے دنیا میں کوئی مجھے حساب دے؟ ہاں، وہ جبار، وہ قہار، وہ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے۔ لاؤ میرے سامنے، کون حساب کتاب دے گا مجھے؟
کملی والا پکڑ کے ابو بکر کو سامنے کھڑا کر دے گا، اللہ اس سے لے لے، اس سے ابتدا کر۔ رب کہے گا دنیا میں اس نے حساب نہیں کیا، آج میں اس سے حساب نہیں لیتا۔ ابو بکر جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہو جا سکتے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھ کر رب کا آدھا غصہ ختم ہو جائے گا، آدھا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب ہماری باری آئے گی، میری اور آپ کی، میں نے جمعے کے خطبہ میں ایک بات عرض کی تھی کہ اگر کسی انسان میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، 99 برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، ایک خوبی کا تذکرہ کرو۔ آج کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال، کل قیامت والے دن اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، تیرے عیب کو چھپا لے گا۔ جب ہمارا نمبر آئے گا، اوے تو نے روزہ افطار کرایا تھا، اوے تو نے پانی پلایا تھا، اوے تو نے مسجد کی صفائی کی تھی، اوے تو نے بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، اوے تو نے مسافہ کیا تھا، ہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آئیں گی۔ الرحمن الرحیم، جاؤ جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب دعا کیا کرو نا تو یہ جملہ کہا کرو، اے اللہ میں حساب دینے کے قابل نہیں، اور اگر مجھ سے حساب لے تو پھر بہت آسان سا حساب لینا، بہت آسان سا حساب لینا۔ پہلے تو میں حساب دینے کے قابل نہیں، اگر حساب لے تو آسان سا حساب لینا۔ وہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ تیرا چہرہ دیکھے، میرے نبی کی سنت ہے، کہا جا جا، اس سنت کے صدقے میں سہیل بھائی جا، جاؤ، نبی والی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ داڑھی سکھوں کی بھی ہے، داڑھی غیر مسلموں کو بھی ہے، لیکن انہوں نے سنت سمجھ کے تو نہیں رکھی۔ ہر عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو عمل صحیح نہیں، بنیاد صحیح ہے تعمیر صحیح ہے، بنیاد خراب ہے تعمیر صحیح نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ہمارا پیغمبر آخری پیغمبر ہے، سچا نبی ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوئی وہ سچی ہے۔ ہم بری اچھی تقدیر پر مانتے ہیں، موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد پھر اپنا مدعا بیان کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ جب ہم نے مانگ لی ہدایت تو پھر اللہ نے کہا ہاں ہدایت مانگ لی، ہاں یا اللہ ہدایت دے دے۔ فرمایا پورا قرآن ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، یہ پورا قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت مانگے نا، اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑی اہم چیز ہدایت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو گیا، جاؤ یہ ہدایت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا، پتہ نہ چلے کس نے قتل کیا، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ اپنے قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا ایک گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اٹھاؤ اور اس میت پر مارو، وہ میت خود بول کے بتائے گی مجھے کس نے قتل کیا۔ وہ بنی اسرائیل والے تھے، کہنے لگے گائے کیسی ہو، کنواری ہو شادی شدہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو یا خالی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ ان کو کہا یہ بھی کریں اور اس کی کھال کو سونے سے بھر کے صدقہ بھی کریں۔ یہ بار بار جو سوال کر رہے ہیں، وہ کسی کے پاس مہمان آئے نا تو جیسے ہماری زبان ابھی ٹھنڈا چلے گا یا گرم، تو مہمان نے کہا بھئی دیکھو گرمی ہے ٹھنڈا چلے گا، تو اس نے کہا ٹھنڈے میں بوتل چلے گی یا لسی؟ اس نے کہا یار بوتل تو عام ہے، چل لسی پلا دے۔ اس نے کہا بھائی شیشے کے گلاس میں پیے گا اسٹیل کے گلاس میں؟ اس نے کہا یار شیشے کے گلاس میں پلا دے۔ اچھا میٹھی پیو گے کہ نمکین؟ اس نے کہا بھائی میٹھی پئیں گے۔ اچھا گائے کے دودھ کی ہو یا بھینس؟ کہنے لگا یار میں لسی نہیں پیتا، میں گھر چلا جاتا ہوں، گھر جا کے پی لوں۔ تو بنی اسرائیل والے ایسے لوگ تھے۔
تو جب ایسا کیا اور وہ بندہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے. اس دور میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے نا، آسمان سے بجلی آتی تھی، ان کا صدقہ اور زکوٰۃ جس کو جلا دیا وہ سمجھتے تھے قبول ہو گئی، اور جس کو چھوڑ دیا وہ سمجھتے تھے قبول نہیں ہوئی. اللہ نے ہمارے اوپر یہ پردہ ڈال دیا، آپ زکوٰۃ دیں، آپ فطرہ دیں، آپ صدقہ دیں. کس کو پتہ ہے میرا صدقہ قبول ہوا ہے؟ کس کو پتہ ہے میری زکوٰۃ قبول ہوئی ہے؟ لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور ہمارے پردے کے نیچے اللہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس نے قبول کیا ہے تو تجھے توفیق دی ہے. اس نے قبول کیا تو تجھے توفیق دی ہے. اور اسی پارے کے تھوڑا سا اور آگے چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا میرا گھر تعمیر کرو. دونوں باپ بیٹا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. اور وہ جو پتھر دیکھا نا آپ نے مقام ابراہیم پر، آج بھی اس پتھر کے اوپر دونوں پاؤں چھپے ہوئے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوریجنل پاؤں ہیں، اوریجنل پاؤں ہیں. اللہ ہمیں بار بار اس کا دیدار نصیب فرمائے. اس کی خاصیت یہ تھی وہ پرانچ کا کام دیتی تھی، گھوڑی پاٹے کا کام دیتی تھی. وہ پتھر خود ہی اوپر ہوتا ہے، خود ہی نیچے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں. دیواریں مکمل ہو گئی. یا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہم نے، اب مزدوری چاہیے. اب میرا رب بھی آ گیا موج میں. اچھا میرے خلیل مزدوری چاہیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگو گے میں دے دوں گا، جو مانگو گے. جب کوئی ایسے کہے نا یار مانگ لے جو مانگنا ہے، تو پھر عام سی چیز نہیں مانگا کرو، خاص مانگا کرو. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے رب نے یہ کہا نا جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر ابراہیم بھی تو نبی تھے نا، کہنے لگے یا اللہ مجھے وہ دے دے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے. مجھے وہ دے دے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے، وہ ایک ہی محمد ہے. سبحان اللہ. میں نے گھر بنا دیا تیرا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا، اس گھر کا امام، اس گھر کا خطیب، وہ جو تو نے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، یا اللہ وہ میری نسل سے پیدا کرنا، تاکہ قیامت والے دن نبیوں کی برادری میں میرا سر فخر سے بلند ہو. میں کہہ سکوں کہ محمد نے دعا مانگی، اللہ تو نے عمر دے دیا. ابراہیم نے دعا مانگی، تو نے محمد دے دیا. پھر اور آگے چل کر بعض حضرات نے ظہر کی نماز کا لکھا ہے، بعض حضرات نے عصر کی نماز کا لکھا ہے. لیکن نمازیں تو 4 فرض والی ہے، چاہے ظہر ہو یا عصر ہو. کملی والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور دل میں کیا ہے؟ یا اللہ وہ بیت اللہ جس کی بنیاد میرے ابا ابراہیم نے رکھی تھی. یا اللہ وہ بیت اللہ جس کی بنیاد میرے ابا ابراہیم نے رکھی تھی. 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اللہ نے نماز کے اندر ہی حکم دے دیا میرے محبوب ہم تمہاری تڑپ کو جانتے ہیں، تمہاری چاہت کو جانتے ہیں، آپ اپنا رخ پھیر لیں قبلہ کی طرف. نماز ہی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول بیت المقدس سے لے کر بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دیا. اور آج تک ہمیں حکم ہے تم جہاں بھی ہو تمہارا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ حکم ہوا اللہ رب العزت کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ دیا اور پھر بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. اور آج تک امت مسلمہ جہاں دنیا جہان میں جہاں کہیں آباد ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کے نمازیں قبول فرمائے. صبح فجر کی نماز انشاءاللہ 5:20 پر ہوگی اور اختتامی وقت 5:02 ہے. جب الارم بج جائے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں. اس الارم سے 2 یا 3 منٹ کے بعد اذان ہوگی، اذان کا انتظار نہ کریں. اور صبح فجر کی نماز میں انشاءاللہ آپ کو ایسی خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ یہ تیرا مقدس مہمان رمضان المبارک
اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنا، ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ اللہ یہ تیرا مہمان آیا ہے خوشی خوشی تو جائے بھی خوشی خوشی۔ اللہ ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کم از کم اس پورے مہینے کے اندر یا اللہ ہر مسلمان کو، مرد عورت بچے بوڑھے کو تہجد پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ تہجد پڑھنا نصیب فرما، اللہ تہجد پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو، مساجد کو، مدارس کو قرآن کریم کی تلاوت سے، تہجد سے، نوافل سے، تسبیحات سے، تیرے ذکر سے اللہ آباد فرما، اللہ آباد فرما، اللہ آباد فرما۔ اللہ رزق مال میں خیر و برکت عطا فرما، سحری افطاری قبول فرما، اٹھنا جاگنا قبول فرما، ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ۔